السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈیجیٹل رائٹس کا مطلب کیا ہے. پاکستانی جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم ڈیجیٹل رائٹس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. ڈیجیٹل رائٹس بیسیکلی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں جو آئین میں شامل ہیں. اس میں آپ کے اظہار رائے کا حق ہے، معلومات کو تک رسائی کا حق ہے، ایسوسی ایشن اور اسمبلی کا جو بنیادی حق ہے وہ شامل ہے، اور بھی بہت سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہیں. جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جو بات ہونا شروع ہوئی وہ تب سے ہونا شروع ہوئی جب انٹرنیٹ کا استعمال دنیا میں اس کا استعمال ہونا شروع ہوا. پاکستان میں یہ جو ڈسکورس ہے ڈیجیٹل رائٹس کا یہ کافی دیر بعد آیا جب ہمارے ملک میں موبائل ڈیوائسز کا استعمال ہونا شروع ہوا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال ہونا شروع ہوا. مجھے یاد ہے کہ 2007 میں فیس بک آیا تھا. اس سے پہلے ایک اور پلیٹ فارم تھا جو شاید اب ہمارے ینگ لوگوں کو اتنا پتہ ہو، لیکن وہ اورکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور فیس بک کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر اور یوٹیوب اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ موبائل فون جو کہ اتنا زیادہ پاکستان میں عام نہیں تھا وہ اس تک جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوئی. خاص طور پہ معاشی طور پہ جو اکنامیکل ایکسس تھا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا وہ زیادہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی 2000 کی جو دہائی ہے اس کے آخر میں، اور پھر 2001 سے ہم نے دیکھا کہ زیادہ موبائل ڈیوائسز تک لوگوں کی رسائی ہونا شروع ہو گئی. اس میں ایک ہم نے یہ بھی عمل دیکھا کہ جو سب سے زیادہ موبائل ڈیوائسز کا جو ایکسس تھا وہ مردوں کو زیادہ حاصل ہوتا تھا، کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سمجھا جاتا رہا ہے خاص طور پہ ہمارے معاشروں میں کہ جو آدمی ہیں ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ بریڈ ونرز ہیں یا وہ جابس کرتے ہیں. لیکن یہ جو سوچ ہے یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جو ہیں چاہے وہ کام کرنے والی ہوں یا وہ گھر میں رہنے والی ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، وہ ہر کسی کو اب اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اور اب بہت جگہ پہ جو ایکسیسیبلٹی ہے موبائل ڈیوائسز کی یا انٹرنیٹ کی وہ بغیر کسی وائلیشن کے وہ خواتین کو بھی حاصل ہے. پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اب بھی ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے خواتین کے لیے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور بہت سے ہمارے وہ علاقے جہاں پہ کنزرویٹو سوچ ہے یا جہاں پہ اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی یا جہاں پہ قبائل جو ابھی تک وہ روایات، قبائلی روایات یا رواج جو ہیں وہ نافذ ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل رائٹس عورتوں کے ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آف لائن ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں آن لائن اسپیس میں، مثال کے طور پہ جیسے ہی ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور موبائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو کال کرنا یا انٹرنیٹ کا استعمال کرنا یا فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا یا جو اخبارات ہیں یا میڈیا ہے یا کسی بھی خبر کی حد تک رسائی حاصل کرنا یا اپنی بات کہنا، تو یہ ساری آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. آپ کے اظہار رائے کا حق، معلومات تک رسائی کا حق. اور ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آن لائن اسپیس میں کٹھے بھی ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ لوگ آف لائن اسپیس میں یا فزیکل اسپیسز میں نہیں کٹھے ہو پاتے، تو ایک دم سے ہم نے شفٹ دیکھی کہ آن لائن اسپیس کا بے تحاشا استعمال جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا استعمال زیادہ ہو گیا. اب اس میں جب آن لائن ہم نے دیکھا کہ ایک استعمال ہونا زیادہ ہوا، تو نہ صرف یہ کہ تعلیم کے لیے استعمال کریں، آپ اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، لوگ آفیسز کا کام جو ہے اکثر ریموٹلی کر رہے ہیں تو وہ گھروں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنی خبریں تیار کر رہے ہیں آن لائن میڈیا کو یوز کر کے، اور پھر کس طرح اس خبر کو نشر کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ پرنٹ میں اگر جا رہی ہے تو وہ آن لائن اسپیسز میں بھی ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس کی پروفائلز بنی ہوئی ہیں، اور ہم وہاں پہ بھی معلومات تک رسائی جو ہے وہاں پہ بھی حاصل کرتے ہیں.
تو یہ سارے جو رائٹس ہیں یہ آلریڈی آپ کے آئینی حق ہیں. آپ کا رائٹ ٹو فری اسپیچ, آپ کا رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن, رائٹ فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ اسمبلی, جو ہم لوگ اکثر آف لائن اسپیس میں کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے, پرامن احتجاج, یہ تمام آپ کے رائٹس آن لائن اسپیس میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, سول لبرٹیز ان کو کہتے ہیں, اور ان کو پھر جب ہم آن لائن اسپیس میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو ڈیجیٹل رائٹس کہتے ہیں. اب جو دوسری بات آ گئی وہ یہ کہ اب ان اسپیسیز کو تو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے بیسیکلی حقوق استعمال کر رہے ہیں, لیکن جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو کیا کیا چیلنجز ہیں جو خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کچھ چیلنجز میں ایک تو یہ ہے کہ مختلف طریقے سے انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کے قوانین جو ہیں وہ لائے گئے ہیں. پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی ریگولیشن کے قوانین ہیں. پاکستان میں جو سب سے پہلا قانون آیا وہ مشرف کے دور میں آیا تھا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس. چونکہ وہ آرڈیننس تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ہماری ایک اور حکومت جو ہے اس نے اس قانون پہ کام کرنا شروع کیا, اور اس کا نام انہوں نے دیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اب جب وہ قانون آ رہا تھا تو ہم جیسے جو لوگ تھے جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں یا جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ٹیک کمپنیز ہیں, ٹیک انڈسٹری سے ریلیونٹ لوگ ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, سب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس قانون میں اگر کچھ پروٹیکشنز کی بات ہے تو بہت زیادہ آزادیوں کو قدغن کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین بننے کا جو عمل ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے, تو بہت سی باتیں ہماری نہیں سنی گئیں. اب وہ 2016 میں قانون بن گیا اور اس قانون کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ وہاں پہ کچھ پروٹیکشنز ہیں آن لائن ہراسمنٹ کے حوالے سے. اگر کوئی آپ کو آن لائن ہراسا کرتا ہے یا کوئی ٹرولنگ کرتا ہے یا کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے یا بلیک میلنگ ہوتی ہے اوور انٹیمیٹ امیجز, تو وہ آپ کو ان سائبر کرائمز کے خلاف پروٹیکشن ملی ہے اس قانون میں. لیکن کچھ ایسی مبہم شقیں ہیں اس قانون میں جن کو ایکٹیوسٹ کے خلاف, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا ڈیسینڈنٹس جو ہیں ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. تو اس طرح کے ابہام اس قانون میں ہیں اور اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ اس قانون میں ان ابہام کی وجہ سے موجود ہیں. تو جو ریلیونٹ ایکٹرز جو اس قانون کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کی تشریح کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اس قانون کے بعد اب جو اور ریگولیشنز آ رہی ہیں ان میں ایک بہت اہم ریگولیشن ہے جس کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اس کو آن لائن ہارمز ریگولیشن کہتے ہیں, آن لائن ہارمز رولز بیسیکلی. اور یہ جو ہے اگین ایک ایسی ریگولیشن ہے جو کہ بیسیکلی پاکستان جیسے ملک میں نہیں آنی چاہیے, اور اگر آئے تو وہ تب کنسلٹیشن کے ساتھ آئے, کیونکہ ابھی یہی بحث جو ہے وہ جاری ہے کہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بغیر یہ ریگولیشنز لائی جا رہی ہیں. اور یہ صرف اس کے اثرات جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرز پہ صرف نہیں ہوں گے بلکہ جو ٹیک کمپنیز ہیں ان پہ یہ عائد کر دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں اپنے آفیسز کھولیں, اور اگر آفیسز ان کے یہاں پہ ہوں گے تو ان کے سرورز ہوں گے, اور پھر جو بھی آپ کی لا انفورسمنٹ یا جو بھی ادارے ان سرورز تک ایکسیس حاصل کرنا چاہیں گے وہ آرام سے کر لیں گے. اور پھر اس سے جو بات اور ایک بات نکلتی ہے بحث کے لیے وہ ہے کہ پروٹیکشنز کدھر ہیں جب اتنی ریگولیشنز آ رہی ہیں. تو ان پروٹیکشنز میں ایک بہت اہم جو قانون ہے وہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون. ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون اس وقت پوری دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بہت اچھے قوانین لاگو کیے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے. GDPR جو ہے وہ گولڈن ایک قانون کہلایا جاتا ہے جب یورپی یونین کی بات ہوتی ہے, اور اس نے ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے کہ تمام ممالک جب وہ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون اگر بنانے لگیں تو اس طرح کے سیٹ آف رولز جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بنائیں. اب مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے جو کرمنلائزیشن والے قوانین ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں اور پروٹیکشنز کے جو قوانین ہیں
ان پہ بہت دیر سے بعد میں بات ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ ان پہ سالوں لگ جاتے ہیں, وہ زیر بحث رہتے ہیں. ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون جو ہے وہ پاکستان میں 2005 میں اس پہ بحث شروع ہوئی, اور اب آپ سب کے سامنے 2020 ہے, اور ابھی تک ایک بل موجود ہے جو کہ پتہ نہیں کب قانون بنے گا, لیکن وہ بل موجود ہے, وہ منسٹری آف آئی ٹی کی ویب سائٹ پہ ہے. آپ پلیز اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایک قانون ہے جو کہ پاکستانی انٹرنیٹ یوزرز کے ڈیٹا کا فیوچر طے کرے گا. تو یہ ریگولیشنز کی بات آ گئی. تھوڑے سے ہم لوگ ڈیجیٹل تھریٹس کی بات کر لیں کہ جب آن لائن آپ اپنے رائٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ایسی قوتیں ہوتی ہیں, ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آن لائن اسپیس ہے اس میں بہت سے لوگ جب اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہیں اور بہت کینڈڈلی کرتے ہیں, بہت کھل کے کرتے ہیں, تو کچھ عناصر کو وہ بات اگر پسند نہ آئے اور وہ پاورفل لوگ ہوں تو وہ پھر آف کورس اس پہ آپ کو بیک لیش آتا ہے. تو وہ بیک لیش کبھی تو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کی صورت میں آتا ہے. اگر ٹویٹر پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر ہیش ٹیگس جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ صحافیوں کے خلاف, کبھی ایکٹیوسٹ کے خلاف, کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف, تو یا کبھی کسی کی سپورٹ میں. ضروری نہیں کہ منفی ٹرینڈ ہوں, مثبت ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کوآرڈینیٹڈ اور ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں وہ آپ کی آن لائن آزادیوں پہ اس طرح سے قدغن لگاتے ہیں کہ آپ سیلف سینسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کی تو مجھے اس طریقے سے اٹیک کیا جائے گا, میری ریپوٹیشن کو ہارم کیا جائے گا آن لائن, میری کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا, میرے بارے میں افواہیں پھیلائی جائیں گی جو میری پروفیشنل جو کریڈیبلٹی ہے یا کریڈینشلز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت دفعہ جو لوگ ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ اگر اٹیکس نہیں ہوتے تو اکثر لوگ سٹاکنگ کرتے ہیں. عام طور پہ جو آف لائن سٹاکنگ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھا کرتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں, لیکن جو آن لائن ہے اس میں لوگ مختلف طریقے سے آپ کو تنگ کرتے ہیں, بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی کنسنٹ کے بغیر. اور جب مسلسل رابطے پہ آپ اگر ٹارگٹ ہیں اور آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے, لیکن کوئی مسلسل جانے ہوئے کہ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور دلچسپی نہیں ہے, اور اس کے باوجود وہ آپ سے رابطہ کرتا رہے, تو اس کو وہ بیسیکلی سٹاکنگ کہلاتی ہے. اور یہ پاکستان کا جو قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اس میں یہ جرم ہے. اس کے علاوہ ایک بہت جینڈرڈ جب حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل اٹیکس یا تھریٹس جو ہیں وہ بڑی جینڈرڈ نیچر کے ہوتے ہیں. بہت سے جو آدمی ہیں جب ان پہ وہ ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں آن لائن, تو وہ ان کی ہراسمنٹ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. جب خواتین کو وہ ہراسمنٹ فیس کرنا ہوتی ہے, جو خواتین ہراسمنٹ فیس کرتی ہیں وہ بڑی سیکشولائزڈ نیچر کی ہوتی ہے. اس میں ان کے جسم کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے کپڑوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ کیسی دکھتی ہیں, وہ کیسی چلتی ہیں, اور وہ بالکل ایک سیکشولائزڈ نیچر کی ہراسمنٹ, ٹرولنگ یا ہیٹ سپیچ یا ابیوز ہوتا ہے. اب پاکستانی جیسے معاشرہ, جو پاکستانی معاشرہ ہے سب کو پتہ ہے ایک روایتی معاشرہ ہے, کنزرویٹو ہے, پیٹریارکی بہت اسٹرانگ ہے. آلریڈی چاہے عورت کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتی ہو, جب وہ کام کرنے باہر نکلتی ہو تو بڑی بڑی رکاوٹیں پار کر کے وہ نکلتی ہے. اب جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے اور اپنی ریپوٹیشن کو کس طریقے سے بچائے, کیونکہ بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے. تو اس وجہ سے ہم جینڈرڈ اس ابیوز کو جینڈرڈ نیچر سے دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان بہت سے ممالک میں سے چند ممالک میں سے ایسا ایک ملک ہے جہاں پہ لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں. لیگل ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جو کہ آن لائن ہراسمنٹ کو یا ڈیجیٹل تھریٹس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں. اب پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ سائبر کرائم ونگ کہلاتی ہے, تو وہاں پہ بھی شکایت کی جا سکتی ہے اور ایک پورا قانونی ایک پروسیس ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ کمپلین کیسے درج کرا سکتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لائن جو ہے 9911 اس پہ کال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نان پروفٹ ادارے ہیں ان میں سے ایک ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے, ان کی ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر ہے 0800 39393,
اور یہ منڈے سے فرائیڈے کام کرتی ہے. صبح 9 سے 5 کے درمیان آپ کال کر کے کسی بھی طرح کی جو معلومات ہے، اگر آپ سائبر ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں. وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ لیگل رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ سے متاثر ہو رہی ہے تو آپ تب بھی ان کو کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں. سائبر ہراسگی کی، یا جب آپ کو آن لائن کوئی پریشان کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے کرتا ہے، تو اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ایسی ہیں. مثال کے طور پہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں سائبر کرائم ونگ کی جانب سے، یا جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ کیسز ہیں جب کوئی آپ کی تصاویر کو آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کرے ان مقاصد کے لیے جس کا مقصد ہو آپ کو بلیک میل کرنا، یا آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، یا کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانا، یا کوئی اپنی بات منوانا چاہ رہا ہو. تو آپ پلیز یہ جانیں کہ یہ ایک جرم ہے، اور آپ اس جرم کی رپورٹ جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ کو کر سکتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے، ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ ینگ نوجوان لڑکیوں کی طرف سے مثال کے طور پہ آتے ہیں. طالبات ہیں جو اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں پڑھتی ہیں، وہ اکثر ہمیں جب رابطہ کرتی ہیں تو وہ یہ بات کہتی ہیں کہ میرا ڈیٹا جو ہے، میری تصاویر، میری ویڈیوز، اور ضروری نہیں کہ وہ تصاویر اور ویڈیوز ایسی ہوں کہ وہ کسی کو دکھا نہ سکیں. بہت دفعہ ایسی تصاویر بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مکمل کپڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ نے سر پہ دوپٹہ بھی لیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو اپنے گھر میں اجازت نہیں ہے آن لائن پروفائل بنانے کی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ، اور آپ کی وہ تصاویر کسی کے پاس چلی گئی ہیں. بہت دفعہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو تصاویر بھیج دیتے ہیں، سم ٹائمز لوگ انگیجڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے منگیتروں کو بھیج دیتے ہیں، اور ہم نے بہت سے کیسز میں ایسے دیکھا ہے کہ ایون ہسبینڈ اور وائف جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی جو ہے اگر اس کے مقاصد ٹھیک نہیں ہیں اور وہ پہلی پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ اس ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں جو ایڈوائز کرتی ہوں لڑکیوں کو اور ایون لڑکوں کو بھی، کیونکہ یہ وائس ورسا ہے، ضروری نہیں صرف لڑکیاں ہراس ہوتی ہیں، لڑکے بھی بہت سے ہیں جو ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ہی ڈیٹا کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں لوگ کتراتے ہیں لا انفورسمنٹ کے پاس جانے سے، تو اس سے پہلے جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہے پریونشن کا. اور وہ پریونشن یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سے اس کا تعلق ہے، وہ ڈیٹا آپ سے بلونگ کرتا ہے. آپ اگر کسی سے بھی وہ ڈیٹا شیئر کرنے لگے ہیں تو پلیز ایک قدم پیچھے لیں اور سوچیں کہ یہ واٹس ایپ میسج میں جو تصویر جا رہی ہے یہ جب چلی جائے گی تو یہ پھر آپ کی نہیں رہے گی، یہ اس شخص کی ہو جائے گی جس کو آپ وہ ڈیٹا بھیج رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ جب چلی جاتی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ ڈیٹا آپ ارسال کرتے ہیں، یہ تصویر یا ویڈیو یا کچھ بھی، تو یہ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ رہے گی. یہ ایک انٹرنیٹ کا اصول یاد رکھیں کہ آپ جو چیز انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے وہ انٹرنیٹ پہ ہمیشہ رہے گی. آپ ایک طرح سے اپنے فٹ پرنٹ، جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ، آپ اپنا نقشہ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. پھر چاہے آپ اپنی پروفائلز ڈیلیٹ کر دیں فیس بک سے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں ہراسگی ہو رہی ہے آن لائن یا لوگ پریشان کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم پروفائل ڈیلیٹ کر دیں گے یا ہم کسی کو بلاک کر دیں گے تو ہمیں کوئی دوبارہ پریشان نہیں کر سکے گا. یہ آپ کا خیال غلط ہے. آپ جب تک ایک سوچا سمجھا فیصلہ نہیں لیں گے اپنے ڈیٹا کے حوالے سے تب تک آپ پریونٹ نہیں کر سکتے اپنے ڈیٹا کی بریچ یا وائلیشن یا کوئی بھی اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے. تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ انفارم فیصلہ لیں کہ کس کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے، وہ کیسے استعمال کرے گا، اور اگر آپ کا ایک تعلق کسی کے ساتھ ہے اور وہ ختم اگر ہو جائے مستقبل میں تو وہ اس کو آپ کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں یہ نقشہ بنانا پڑے گا کہ آپ کے ڈیٹا کیسے سرکولیٹ کر سکتا ہے فیوچر میں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن آن لائن جب آپ جاتے ہیں تو پلیز یہ ضرور
یاد رکھیں کہ صرف ایک پروفائل بنانا مقصد آپ کا نہیں ہے. آپ فیس بک پہ موجود ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, ای میلز استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, تو پلیز یہ بھی جانیں کہ خود کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. ان ایپس کے بارے میں جانیں, ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں جانیں. ان کے اردو میں بھی بہت سی ترجمے موجود ہیں جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ پریویسی سیٹنگز کیسی ہونی چاہیے, ڈیجیٹل سیکیورٹی کیسے ہونا چاہیے, آپ کا پاسورڈ. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاسورڈ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پاسورڈ اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا میرا پاسورڈ لے لو اور تم کھول کے خود ہی چیک کر لو میرے ای میل میں کیا ہے, میرے فیس بک میں کیا ہے. ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمیں بہت سے اس طرح کے بھی کیسز آئے جس میں لوگوں نے خود اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ, یا اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو اس کے ساتھ, خاوند نے ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی نے ہسبینڈ کے ساتھ. اور یہ بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ ٹرسٹ ہوتا ہے, بیسیکلی آپ کا ٹرسٹ ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے فیئر ہو کے چل رہے ہیں, تو پاسورڈ شیئر کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اکثر یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو یا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. تو یہ ایک انتہائی ہی فلاڈ آرگیومنٹ ہے. اگر آپ کی ریلیشن شپ کی بنیاد جو ہے وہ ایک پاسورڈ شیئر کرنے سے وہ ہوتی ہے تو یہ سب سے کمزور ریلیشن شپ ہے. سو پلیز نو کہ اس طرح کے جو شرائط ہیں یا ٹرمز ہیں وہ آپ کے ڈیجیٹل سیکیورٹی کو ویکن کرتی ہیں, اور آپ کا ڈیٹا آپ سے بلونگ کرتا ہے نہ کہ کسی اور سے, چاہے وہ آپ کا بھائی بہن ہو یا امی ابو ہوں یا کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ اپنے آپ کو باخبر رکھیں کہ جو پلیٹ فارمز آپ استعمال کر رہے ہیں ان میں کیا کیا نئے سیکیورٹی فیچرز آ رہے ہیں, ان کی پریویسی سیٹنگز کیا ہیں, کیسے بدل رہی ہیں, آپ کون سی تصویریں لگا رہے ہیں فیس بک پہ. جو لوگ آپ کے دوست ہیں آپ کے فرینڈز نیٹ ورک میں, کیا وہ آپ کے ویسے بھی دوست ہیں عام دنیا میں. ایک طریقے سے یہ بھی چیک کرتے رہا کریں کہ آپ عام دنیا میں ان سے ملے ہوئے ہیں, کیا آپ چاہیں گے ان لوگوں سے اپنی ذاتی تصاویر شیئر کرنا جن سے آپ کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے. کیا آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں جیسے آپ بازار میں 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے گھر کی تصویر لے کے وہاں پہ کھڑے ہیں, تو وہ 1000 لوگ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ چاہیں گے عام دنیا میں اس طریقے سے کرنا؟ اسی طریقے سے آن لائن ورلڈ کو بھی لیں کہ آپ جب تصاویر شیئر کرتے ہیں یا ویڈیوز شیئر کرتے ہیں یا اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, بہت دفعہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی ریسٹورینٹ میں گئے چیک ان کر لیا. اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک ریئل ٹائم میں بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں اس جگہ پہ ہوں, تو کسی کو آپ کی مانیٹرنگ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ موجود ہوں اس جگہ پہ, اور پھر آپ ان سارے لوگوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں ان سے پوچھے بغیر جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سب سے غلط چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی کنسنٹ کے بغیر لوگوں کی معلومات شیئر کریں, اور یہ ٹیگ کرنا اسی میں آتا ہے جب آپ بغیر کسی سے پوچھے لوگوں کو ٹیگ کر دیں اور یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں اس جگہ پہ یہاں پہ موجود ہوں. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو کہ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے ڈیجیٹل سیکیورٹی. یہ چند چیزیں ہیں جس میں آپ کا پاسورڈ مضبوط ہونا اور یہ جو کچھ اور جو مزید میں نے باتیں کی ہیں, آپ ان پہ اگر عمل درآمد کریں گے تو آپ اپنی جو ڈیجیٹل سیفٹی ہے اس کا خود خیال رکھ سکیں گے بغیر کسی ایکسپرٹ کے جو آ کے آپ کو بتائے کہ اچھا آپ نے کیسے اپنے آپ کو آن لائن محفوظ رکھنا ہے. اور آخری چیز یہ کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ ایز اے انٹرنیٹ یوزر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چیک رکھیں کہ آپ کی حکومت کون سے قوانین انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لا رہی ہے, وہ آپ کے کتنے فائدے میں جاتے ہیں, آپ کی آزادیاں کتنی اس سے متاثر ہوں گی, یا آپ کس طریقے سے وہ قوانین آپ پہ اثر انداز ہوں گے مستقبل میں, یا آپ کے بچوں پہ اثر انداز ہوں گے, یا اسٹوڈنٹس پہ اثر انداز ہوں گے, یا جو بھی لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی لا انفورسمنٹ جس کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھے سائبر اسپیس میں, وہ اپنا کردار کیسے نبھا رہی ہے. یہ دیکھیں کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز جب ان قوانین کو پاس کرتے ہیں تو وہ کتنا پڑھ کے پاس کرتے ہیں, ان کو کتنی خبر ہے کہ آن لائن اسپیس کتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری آزادی کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ ایک اپنے آپ کو رسپانسیبل انٹرنیٹ یوزر بنا سکتے ہیں جب آپ خود اپنے ڈیجیٹل رائٹس کا خیال رکھیں گے اور جو تمام باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ عمل درآمد کریں گے. بہت شکریہ.